اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی موت۔ جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اس کی جان نکال لاؤ۔ میں نے اس پر ہر قسم کی فراخی کی، اپنی نعمت دنیا میں چاروں طرف سے اور برسائی، مگر وہ میری نافرمانی سے پھر بھی باز نہیں آیا، لہذا آج اس کو لے آؤ، میں آج اس کو سزا دوں گا اور اس کی نافرمانی کا مزہ چکھاؤں گا۔ ملک الموت بہت بری صورت میں اس کے پاس آتے ہیں، اس صورت میں کہ 12 آنکھیں ان میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک گرز لو کا موٹا سا اونٹ جو جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں کانٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 500 فرشتے جن کے ساتھ تانبے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اور آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو دہکتے ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتے ہی اور گرزاس پر مارتے ہیں، جس کے کانٹے اس کے ہر رگ و ریشے میں گھس جاتے ہیں، پھر وہ اس کو کھینچتے ہیں اور باقی فرشتے ان کوڑوں سے اس کے منہ کو اور منہ کے نیچے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے، اور اس کی روح پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایڑی میں روک دیتے ہیں، پٹائی کرتے رہتے ہیں، پھر ایڑی سے نکال کر گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر جگہ جگہ اس لیے روک لیتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح سے دیر تک تکلیف پہنچائی جائے، پیٹ میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے کھینچ کر سینے میں روک دیتے ہیں، پھر فرشتے اس تانبے کو اور جہنم کے انگاروں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر ملک الموت اس سے کہتے ہیں اے طاعون، روح نکال اور اس جہنم کی طرف چل کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرح بخش ہوگا بلکہ وہ نہایت تکلیف دینے والا ہوگا۔ پھر جب روح اس کے بدن سے رخصت ہو جاتی ہے تو بدن سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے، کیونکہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جلدی سے جلد لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا رہتا تھا، تو خود بھی ہلاک ہو اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی بات بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا اس پر لعنت کرتے ہیں۔ شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار اور ابلیس کے پاس آ کر اس کو خوشنجری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا، نافرمان کی قبر میں پیشی۔ جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس کا پر کالے سانپ مسلط کر دی جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، جن کا بیان ابھی اوپر گزرا ہے۔ وہ آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون، تیرا دین کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے اس جواب پر اس کو گرزوں سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اور اوپر دیکھ، اور وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تھا تو کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوا ہے اور دھواں وغیرہ ان کو آتا رہتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ پاک میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے اور تم مجھ کو اس دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ اے قبر کی پہلی رات کے پڑھنے والے سن لو بھائیو، یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ سب بندے کی قبر کی پہلی رات کا ہی بیان ہے۔ قبر آخرت کی منزل ہے، اگر بندہ پہلی منزل میں نجات پا گیا اور وہ پورا اتر گیا تو آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اگر
پہلی منزل ہی میں پھنس گیا تو پھر معاملہ بہت مشکل اور کٹھن ہوگا۔ بلا شبہ یہ رات ہم سب پر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے اور اس دنیا کی تمام زندگی کا حساب ہوگا۔ اس سے کوئی بچ کر یا بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ سب کی یہ منزل اور سفر و پیش ہے۔ اس لیے بھائیوں سے اور پڑھنے والے اور سننے والوں سے یہی عرض ہے کہ چند روز اس دنیا میں رہ کر وہ کام کر جائیں جس سے آقا و مولا خوش ہو جائیں اور آخرت کی سب منزلیں پر اس پر آسان ہو جائیں اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو جائے، عذاب قبر سے نجات مل جائے، کیونکہ عذاب قبر کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے دعا مانگی تاکہ لوگ بھی کثرت سے دعا مانگیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بے گناہ ہیں اور تم ہم کو یہ سبق سکھا کر گئے ہیں اور آگاہ کر کے بتا کر گئے ہیں کہ عذاب قبر سخت ہے، اس سے ڈرو، اس وقت یاد رکھو، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے اور دکھا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الجہنم، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔